اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیات نمبر 77، 78 اور 79 انشاءاللہ آپ کے ساتھ آج ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی، اور اتنا اس میں بہت زیادہ بہت انٹرسٹنگ اور انفارمیشن والے جو ہے نا وہ میسج کائنڈلی غور کیجیے گا، آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں جب کہا گیا کہ روکو اپنے ہاتھوں کو اور قائم رکھو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، ان باتوں کو تو مان لیا، پھر جب فرض کیا گیا ان پر جہاد تب ایک گروہ ان میں سے ڈرنے لگا لوگوں سے جیسے ڈرا جاتا ہے اللہ سے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگا، جیسے کہ زندگی اور موت انہی کے ہاتھ میں ہے، اس طرح کر کے، اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، کیوں نہ فرض کر دیا تو نے ہم پر جہاد، اور کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں تھوڑی مدت تک۔ اے ترجمان حقیقت، انہیں کہو دنیا کا سامان بہت قلیل ہے اور آخرت زیادہ بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر کھجور کی گٹھلی کے ریشہ کے برابر بھی۔ جہاں کہیں تم ہوگے آ لگی تمہیں موت، اگرچہ پناہ گزین ہو تم مضبوط قلعوں میں، اور اگر پہنچے انہیں کوئی بھلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچے کوئی تکلیف تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ اے میرے رسول، آپ فرمائیے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کیا ہو گیا ہے اس قوم کو بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے؟ جو پہنچے آپ کو بھلائی سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچے آپ کو تکلیف سو وہ آپ کی طرف سے ہے، اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کا گواہ۔ بے شک اس کی تفسیر کافی طویل ہے، جو انشاءاللہ 2 قسطوں میں کمپلیٹ ہوگی، چند ایک میں آپ کے ساتھ یہاں پر بیان کر دیتی ہوں واقعات، باقی انشاءاللہ کل۔ ابتدائی اسلام میں جب بہت سارے لوگ ایمان لائے تھے تب ان پر صرف نماز اور زکوٰۃ کو فرض کیا گیا تھا، اسی لیے قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہوگا بہت سارے مقامات پر نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھے ہے، بہت سے مقامات پر۔ تو مکہ والے جو لوگ تندرست تھے، جو اچھے تھے، جو ٹھیک ٹھاک تھے، مطلب کوئی معذوری وغیرہ یا ان میں کوئی اس طرح کی کمی نہیں تھی کہ وہ جہاد نہ کر سکیں، ان لوگوں میں سے انہوں نے کہا تھا، وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، جو لوگ ہم پر ظلم کرتے رہے ہیں، جو لوگ ہمیں تکلیفیں دیتے رہے ہیں، ایذا دیتے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہتے ہیں، تو اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے جہاد کو فرض کر دے۔ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح کر کے دشمنوں نے ان کو ظلم و ستم سے ان کو نقصان پہنچایا تھا، یہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتے، لیکن اللہ کے ہر کام میں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے معاملات کو چنتا ہے ان میں بہتری ہوتی ہے، ان میں حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہم لوگ اس کو کبھی سمجھ نہیں پاتے اور کبھی ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہوا یوں کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان پر جہاد فرض نہیں کیا تھا، یہ لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ ہم پر جہاد فرض ہو، تو ہم لوگ اپنے دشمنوں کے ساتھ جنہوں نے ہمیں جلا وطن کیا تھا، جنہوں نے ہم پر ظلم و ستم کیے تھے، ہم ان کے ساتھ جہاد کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو درگزر کرنے کا، عفو درگزر کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا۔ جب یہ لوگ مکہ میں تھے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ سب کچھ کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے، اس کے بعد جہاد کو فرض کیا جائے گا۔ اور جب جہاد مکہ میں پہلے یہ لوگ جب تھے تب جہاد نہیں فرض ہوا تھا، جب یہ لوگ اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو وہاں پر ایمان والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جہاد کو فرض کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ بنا تھا ایسا کہ اس نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ اور ان کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ, جب ہم لوگ مشرک تھے تو ہمارا دبدبہ تھا, ہمارا زور تھا, لوگ ہم سے ڈرا کرتے تھے. اب جب ہم ایمان لا چکے ہیں تو لوگ ہمیں نہایت ہی حقیر اور ذلیل سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ہم کمزور ہو چکے ہیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں کفار کا مقابلہ کرنے سے روکتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں لوگ کمزور سمجھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی تک افودر گزر کرنے کا حکم ملا ہے, ابھی جہاد کے بارے میں کوئی حکم نہیں ملا. اللہ کے اسی کام میں بہتری ہے, اس لیے تم ان لوگوں کے ساتھ جنگ کا خیال نہ کرو. جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دے دیا تو یہ لوگ اس سے پس و پیش کرنے لگے, تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس کا شان نزول یہ تھا. حضرت سدی فرماتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں پر صرف نماز اور زکوٰۃ فرض تھی. ہمارے پروردگار دعائیں کرتے تھے, ہمارے پروردگار تو نے ہم پر جہاد فرض کیوں نہ کیا, اور کیوں نہ ہمیں دل کی بھڑاس نکالنے دی. پھر جب ان پر جہاد فرض ہو چکا تھا تو یہ لوگ دعائیں کرنے لگے تھے کہ اے اللہ تو نے ہمیں کیوں نہ تھوڑی سی مہلت دے دی. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اے محبوب, ان لوگوں کو بتا دو کہ دنیا کا سامان بہت قلیل ہے اور آخرت زیادہ بہتر ہے اس کے لیے جو متقی ہو, جو پرہیزگار ہو. کسی انسان پر کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. انسان اپنے نفس پر خود ظلم کرتے ہیں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو دنیا سے کم لگاؤ رکھتا ہے, کیونکہ بہت سارے اہل ایمان ایسے ہیں جو دنیا کی زندگی کو صرف ایک آزمائش جان کر ایک مہمان کی طرح جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس سے زیادہ دل لگی نہیں کرتے, اس سے زیادہ دل نہیں لگاتے, بلکہ اس زندگی کو وہ لوگ ایک خواب کی طرح لیتے ہیں, بالکل اسی طرح جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں ہمیں ہمارا محبوب نظر آ جاتا ہے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے ہم لوگ اپنے محبوب کو خواب میں دیکھتے ہیں تو چاہت یہی ہوتی ہے کہ خواب ختم ہی نہ ہو. اور آئینہ ما تکونوا یدرککم الموت, کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے نا, موت تو تمہیں پکڑنا ہی ہے. موت تو تمہیں ہر حال میں آ کر رہے گی, موت سے تم لوگ نہیں بھاگ سکتے. اس کے بارے میں قرآن کریم میں بہت ساری قرآنی آیات موجود ہیں, حدیث تو انلیمیٹڈ ہیں, لیکن سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم میں اللہ کی تلوار کا, سورڈ آف اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ایسا کوئی حصہ نہیں جس پر نیزے, تیر یا تلوار کی چوٹ کا نشان نہ ہو. اس کے باوجود مجھے موت بستر پر آ رہی ہے. یعنی مرنا اگر کسی نے ہے تو اس نے مرنا ہی ہے, ہر حال میں مرنا ہے. چار دیواری کے اندر بھی مرنا ہے, میدان جنگ میں شہید ہونا ہے. کتنا عظیم رتبہ ہے اگر وہ کوئی پا لے تو. لیکن موت کی جگہ, موت کا ٹائم, موت کا عمر, ایک موت کی ایک حد مقرر ہے, وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی, قطع نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ یوں ہوا, ایک شخص تھا, وہ کسی کے گھر ملازمت کرتا تھا, وہ عورت پریگننٹ تھی اور اس نے ایک بچی کو, ایک لڑکی کو جنم دیا. کسی بندے نے اس بندے کو بتا دیا, اس عورت نے نا, جس نے بچے کو پیدا کیا تھا, اس عورت نے اس اپنے ملازم کو کہا کہ جاؤ فلان جگہ پر جا کے فلان چیز لے آؤ. راستے میں اسے ایک بزرگ ملتا ہے, وہ کہتا ہے یہ لڑکی بہت خوبصورت ہوگی اور جب یہ بڑی ہو جائے گی تو 100 لوگوں سے, سم ٹائم 500, 1000 لوگوں سے زنا کرے گی اور پھر اس کی شادی تمہارے ساتھ ہوگی. یہ کہہ کے کسی بزرگ نے جو ہے نا وہ اس کو نا بتا دیا. اس نے سوچا کہ اتنی زیادہ زنا کرنے والی لڑکی سے میری شادی ہوگی, وہ گھبرا گیا. اس نے سوچا کہ میں لڑکی کو قتل کر دوں گا تاکہ نہ یہ رہے اور نہ میری سے شادی ہو. ظاہر ہے اتنے زنا, اور انشاءاللہ بقیہ حصہ میں کروں گی آپ کے ساتھ کل. برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے اس پوسٹ کو شیئر کیجیے گا, بقیہ انشاءاللہ کل. جزاک اللہ.